آیت ہماری 57۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، عَلَيْكُمْ، اوپر تمہارے، الغمامہ، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا، عَلَيْكَ، اوپر تمہارے، اور ہم نے نازل کیا، نہ بھی ہے، المنّ، من کو، والسلوى، اور سلوہ کو، کلوا، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، وہ جو رزق دیا ہے ہم نے تمہیں، وما، اور نہیں، ظلمونا، ظلم کیا ہم نے، ولیکن، لیکن، کانو، وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پہ، یظلمون، ظلم کرنے والے۔ اگر پچھلا آپ کو یاد ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات چل رہے ہیں اور ان کی قوم کے، اور کوہ طور پہ لے جانا، اور پھر کہنا اللہ کو ہم نے جہرن دیکھنا ہے، پھر ان کا موت واقعہ ہو جانا، پھر دوبارہ زندہ کیا جانا، تو یہی چل رہا ہے، اور یہ واقعات گاہ بگاہ قرآن کے آخر تک ساتھ چلیں گے ہمارے۔ یہ واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل سے عذاب ہٹ گیا تو اب ان کو نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں جو ان پر مکمل فرمائی گئی۔ غمام، غمامہ کی جمع ہے، ابر کو کہا جاتا ہے۔ بادلوں کے بہت سے نام ہیں۔ یہ مترفعات القرآن ایک کتاب ہے جس میں قرآن کے تمام الفاظ کو کھول کے بیان کیا گیا۔ چونکہ اس سے آسمان چھپ جاتا ہے اس لیے اس کو غمامہ کہتے ہیں، چھا جانے والا، چھپا دینے والا بادل۔ یہ سفید بادل میدان تیہ میں ان پر چھاؤں کیے رکھتا تھا تاکہ دھوپ اور تپش سے محفوظ رہے۔ یہ آپ کو روایت نسائی میں مل جائے گی۔ من درختوں پہ اترتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پہ ان کے اوپر ایک سائے کا سامان اللہ نے کیا ہوا تھا اس قوم پہ، اور کھانے کے لیے من اترتا تھا، لوگ صبح صبح اسے اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے۔ مختلف روایت آپ کو ملے گی من کے بارے میں، اس کا ترجمہ یہی کہا جاتا ہے کہ ان پہ ہم نے نازل کیا من کو اور سلوہ کو، کیونکہ اسرائیلی روایات کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، ان سے لینا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ قسم کا میٹھا گوند تھا اور شبنم کی مانند گاڑھا تھا، گاڑی چٹنی جیسا تھا۔ جب اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ کیا کھائیں اور میدان تیہ میں کہاں سے کھانا آئے، تو ان پر من اتارا گیا جو سونڈ کے درخت پر یا ہر ایک کی قیامگاہ پر صبح صادق کے وقت اترتا تھا، اور برف کی طرح بعض جگہ کہتے ہیں گرتا تھا، جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ ہر شخص روزمرہ کی ضرورت کے مطابق اس کو اٹھا لیتا تھا، اگر باقی رہ جاتا تو خراب ہو جاتا تھا۔ جمعے کے دن، جمعہ اور ہفتہ 2 دن کا جمع کر لیا جاتا تھا، کیونکہ ہفتہ یہودیوں کی عید کا دن تھا، اور اگر آپ کو پچھلے لیسن یاد ہوں تو انہیں منع کیا گیا تھا۔ سبت کا واقعہ یاد ہے نا، انہوں نے حجت بازی کر کے اس دن کو اس سے پہلے ہی لگانی شروع کر دی تھی اپنی جالیاں مچھلیوں کے لیے، تو پھر وہ بندر بنائے گئے تھے، سور بنائے گئے تھے۔ وہ اس دن میں کام کاج نہیں کرتے تھے، صرف عبادت کرتے تھے۔ سلوہ ایک قسم کا پرندہ ہے جو بٹیر کے مشابہ اور سرخی مائل ہوتا ہے، سرخی مائل۔ جب جنوبی ہوائیں چلا کرتی تھی تو یہ پرندے آ کر جمع ہو جاتے تھے، جن کو پکڑ کر لوگ کھایا کرتے تھے۔ یہ پرندہ چڑیا سے ذرا سا بڑا ہوتا تھا، لوگ اسے روزانہ بقدر ضرورت پکڑ کے بھون لیا کرتے تھے، اگر ضرورت سے زیادہ جمع کیا جاتا تو خراب ہو جاتا۔ اب یہ جو آیت کا اگلا حصہ نا، وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے ان پہ تو کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے۔ ان کا ظلم کیا تھا؟ لالچ پیدا ہو گیا تھا، جبکہ انہیں پتا تھا کہ روزانہ رزق آ رہا ہے اور اترے گا، اللہ کا وعدہ ہے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ سچی ہیں۔ لالچ بڑھا تو جب وہ رکھنے لگ گئے تو وہ خراب ہونے لگ گیا، اور پھر مزید یہ لالچ بڑھا کہ ہفتے کو دن کو کہتے ہیں سمجھ لو آج جمعہ ہے، جمعے کو کہہ دیں گے کہ ہفتہ ہے، تو اس طرح رد و بدل کرنے لگ گئے، اور بعض روایت میں پھر آتا ہے کہ یہ لوگ سور بنائے گئے، واللہ عالم، اور مختلف روایتیں ملتی ہیں، اسرائیلی روایتیں، اس لیے ہم اس سے یہاں پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو ان کو اس چیز کی پھر سزا بھی ملی تھی، وہ بھی آگے ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے آج کی قوم اس وقت صحابہ کے لیے اور آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق بنتا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول نہیں رکتا۔ کس چیز سے رکتا ہے؟ ہماری نافرمانیوں سے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ ایک تو تقدیر اٹل ہے نا، وہ تو کوئی چیز اس کو مٹا نہیں سکتی، ایک تقدیر معلق ہے، لٹکی ہوئی، وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ نافرمانی رسول اور نافرمانی خدا کرتے ہیں تو وہ نعمتیں چھن بھی سکتی ہیں،
نہ چھینے تو ان میں سے برکتیں اٹھ سکتی ہیں، بے سکونیاں بڑھ سکتی ہیں، اور وہ نعمتیں غلط جگہوں پہ، جیسے ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہاسپٹلس کی نظر، اور غلط جگہوں پہ پھر وہ استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو کوئی بھی اس کی صورت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز جو یہاں بتائے گی وہ لالچ، ہرس۔ جب اللہ دے رہا ہے، آپ کا ملے گا آپ کو، تو پھر آپ زیادہ جمع کرنے کے ہرس میں اپنے آپ کو کیوں گناہگار کرتے ہیں؟ مشہور واقعہ نا کہ جب اس نے کہا موسیٰ اپنے رب سے کو مجھے ایک ہی دن سارا رزق دے دیں، میں بس رج کے کھاؤں تو صحیح۔ اور جب اس کو ایک دن ہی سارا رزق ملا، فرض کو 100 روٹیاں تھی اس کی، تو کیسے کھاتا؟ 2 ہی کھا گیا نا، 2 کھائی 2.5 کھائی، پیٹ بھر گیا۔ اس نے کہا اب یہ خراب ہوگا، اس نے سارا رائے خدا دے دیا۔ جب 5 سال بعد دوبارہ موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو ویسے ہی تھا، اور اس کے لنگر خانے کھولے ہوئے تھے۔ اللہ سے جب پوچھا تو اللہ نے کہا میں کیا کروں، میں اس کا رزق دیتا ہوں، یہ دوسروں کو کھلا دیتا ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں دے گا میں 10 گنا 1,07,000 اور 7 لاکھ کا بھی ہے نا بڑھانا چڑھانا اللہ نے کہا ہے، تو مجھے پھر اس کو ڈبل ٹرپل کے میں احسان تو نہیں رکھ سکتا، میرے بندوں کو کھلا رہا ہے۔ تو اللہ تو کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ ہم ہیں کس قابل کہ اس کے آگے احسان رکھیں، لیکن اس کا دیا ہوا اس کی راہ میں دیتا تھا تو وہ دوبارہ دے دیتا تھا۔ تو 2 چیزیں زندگی میں اپنے پلے باندھ لے، زندگی میں کبھی لالچ نہ کریں۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت میں اگر 2 بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ میں گھسر جائیں تو اتنی انت نہیں مچائیں گے جتنا لالچ مومن کے ایمان کو ضائع کرے گا۔ تو لالچ کبھی نہ آنے دیجیے گا، آپ کو ملے گا، آپ کا نصیب کوئی چھینے گا نہیں۔ اور ایک حجت بازی نہ کریں، جیسے پروفٹ، سود کو ہم نے پروفٹ کا نام دے دیا، رشوت کو کہا کہ کام بھی تو اس کا کیا ہے نا، میرا حق بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ آپ اس سیٹ پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس کا کام کریں۔ تو رشوت اور سود اور اسی طرح بہت سی چیزوں کو، بے پردگی کو ہم نے ماڈرنزم کا، یا دل آنکھ کے صاف ہے، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں کبھی حجت نہ کیجیے گا کہ گناہگار ہوں نہیں عمل ہوتا، دل چاہتا ہے نہیں ابھی تک عمل ہو رہا، یہ کہنا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نعوذ باللہ بات ہی ٹھیک نہیں، تو یہ 2 چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔